اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤٹ شائن ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل کا مرکزی کردار غازی ارطغرل کون تھا، یہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تمام ناظرین تک پہنچ سکیں سب سے پہلے۔ ناظرین کرام، ڈرامہ سیریل ارطغرل ترکی سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان اول کے والد کی زندگی پر بنایا گیا ہے، جو غازی ارطغرل کے نام سے بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں۔ غازی ارطغرل نے ترکی پر 1230 سے لے کر 1281 تک حکومت کی، جو 51 سال پر مشتمل ہے۔ یہ دور اسلامی تاریخ کا وہ سنہری دور تھا جب اسلام اپنے عروج پر تھا اور لوگوں نے اپنی عملی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے چرچے نہ صرف اسلامی دنیا میں ہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس ڈرامے کو دیکھ کر نہ صرف اسلامی تاریخ سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں بلکہ اسلام کے حقیقی معنی اور مسلم تاریخ سے بھی آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2014 میں پہلی بار ایک نجی ٹی وی چینل نے ارطغرل ڈرامہ نشر کیا، جس کی 76 اقساط نے اس وقت بھی اسی طرح مقبولیت حاصل کی جس طرح یہ ڈرامہ آج کے وقت میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اس کے بعد 2015 میں بھی اس ڈرامے کا اردو ترجمہ آن لائن نشر کیا گیا اور آج یعنی 2020 میں یہ ڈرامہ پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی ہوم پر دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کی زندگی پر بنایا گیا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی اور خلافت عباسیہ کمزور پڑ رہی تھی اور منگول پے در پے حملوں سے مسلم دنیا کو تخت و تاراج کر رہے تھے، اس دور میں ایک ترک قبیلہ کائی، جو دیگر قبائل کی طرح خانہ بدوش قبیلہ تھا، پہلے حلب اور پھر سوگت میں جا کر آباد ہوا۔ کائی قبیلے کے جس سردار کو سب سے پہلے شہرت ملی وہ سلمان شاہ تھے۔ شاہ سلیمان کے بیٹے ارطغرل نے نہ صرف منگولوں کے حملوں کا مقابلہ کیا بلکہ ایک ایسی مسلم ریاست مثالی کا قیام عمل میں لایا جس نے 700 سال تک دنیا کے نقشے پر اپنا وجود قائم رکھا، جس نے عرب و عجم کو پھر سے وحدت خلافت کے پرچم تلے اکٹھا کیا، جس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 براعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ عظیم عثمانی خلافت جب تک اپنے پاؤں پر کھڑی رہی، مسلم دنیا کی سیادت پر فائز رہے۔ اسے مسلمانوں کا دوسرا دور عروج بھی کہا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھائے جانے والے کردار اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے علاوہ خصوصاً ارطغرل اور حلیمہ سلطان کا کردار اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ ابن عربی، حائمہ اماں، سعد الدین کوپیک، نور گل، بابر اور ابن عربی کے کردار بھی شاندار ہیں۔ اس ڈرامے کے کرداروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کتنی شاندار تاریخ ہے۔ ڈرامہ دیکھنے والا شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش آج کے دور میں بھی ایک بار پھر سے وہی اسلامی نظام ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں نافذ ہو جائے۔ اس ڈرامے کو اسلامک گیم آف تھرون بھی کہا جاتا ہے۔ اگر گیم آف تھرون مغربی کلچر اور نظریے کا نمائندہ ہے تو ارطغرل آج کے دور میں اسلامی معاشرے اور نظریے کا نمائندہ ہے۔ جہاں گیم آف تھرون میں مغربی تہذیب کے اوصاف بدکاری، فحاشی، عریانیت، محرم رشتوں کی تباہی اور اقتدار کے لیے بدترین جد و جہد دکھائی گئی ہے، وہیں ارطغرل میں اسلامی تہذیب کے اوصاف، بڑوں کی عزت، انصاف، اخلاص، خوف خدا، اخلاقیات اور محبت سمیت سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا دکھایا گیا ہے۔
اس ڈرامے میں آج سے 800 سال پہلے کے حالات کو خوبصورتی سے فلمایا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ ڈرامہ پی ٹی وی ہوم پر نشر کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ یوٹیوب پر پی ٹی وی ہوم کے آفیشیل چینل پر اس کی تمام اقساط بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ارطغرل کی کہانی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔